اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے رمضان اور صبر و برداشت۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ صبر و تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے۔ صبر صرف مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں جو مشقت محسوس ہوتی ہے اور نفس پر گرانی معلوم ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے، اور اس پر اللہ کی جانب سے بڑے انعامات کا وعدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ کے خاص اور مقرب بندے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ وصف حاصل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل من الصابرین، سورۃ الانبیاء، تمام انبیاء کرام صبر کرنے والے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، واللہ یحب الصابرین، آل عمران آیت 146، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، صبر کا بدلہ حدیث میں جنت بتایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الزمر۔ صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جائے گا، اور فرمایا، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، سورۃ الدہر، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنت اور ریشم کے کپڑے ملیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کی عبادت کو نفل ٹھہرایا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی خلق کا مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ مشکات کتاب الصوم الفصل الثالث۔ ناظرین کرام، یہ صبر بھوک اور پیاس پر بھی صبر ہے، یہ اپنے سرکش جذبات پر صبر بھی ہے، اور دوسروں کی طرف سے ہونے والی ناپسندیدہ باتوں پر بھی صبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ تو بیہودہ باتیں کرے، نہ جہالت کے کام کرے، اور اگر کوئی شخص اسے لڑے یا گالیاں دے تو 2 دفعہ کہے، میں تو روزہ دار ہوں، صحیح بخاری کتاب الصوم۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ روزے دار کو خود بھی لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو بھی صرف یہ کہے کہ میں نہیں جھگڑوں گا کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے تحمل اور صبر کا سبق ملتا ہے۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا جب کفار مکہ 1000 کے لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عالم اسلام کو مٹانے پر تل گئے، اور جب بدر کے میدان میں ان کا پینے کا پانی ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے کیمپ سے پانی لینے آ گئے۔ صحابہ نے روکنا چاہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو نہ روکو اور پانی لینے دو۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 622۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صبر کے حوالے سے فرماتے ہیں، ماتم کی حالت میں جزا فضا اور نوحہ یعنی سیاپا کرنا اور چیخیں مار کر رونا، بے صبری کے کلمات زبان پر لانا،
یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے۔ کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یعنی ہم خدا تعالیٰ کا مال ہیں اور ملک ہیں، اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے، اور اگر رونا ہے تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ کہا ہے، پس یہ مہینہ صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ باندھنے کا ہے، تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس رنگ میں ادا ہو جائیں جس رنگ میں کہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم ادا کریں۔ الفضل 30 اپریل 1970 عیسوی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، ایک نیکی صبر و تحمل ہے۔ صبر کے نتیجے میں بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صبر کی کمی کے باعث غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر احمدی کو صبر اختیار کرنا چاہیے، دل خراش باتوں کو برداشت کریں۔ اس پالیسی کے نتیجے میں بہت سے جھگڑوں کا حل ہو سکتا ہے۔ فیملی تنازعات خواہ و خاوند بیوی کے درمیان ہوں یا بھائیوں کے درمیان ہوں، یہ سب بچگانہ تنازعات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایک طوفان بے تمیزی ہے، قتل عام ہو رہا ہے اور قومیں دوسری قوموں پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بے صبری کا ہی نتیجہ ہے۔ دنیا تباہی کے دہانے پر ہے۔ احمدیوں کو دنیا کو بچانا ہوگا۔ اس لحاظ سے صبر و برداشت کی عادت کو اس انداز میں اختیار کرنا ہوگا کہ ہر احمدی ہر میدان میں صبر و برداشت کا نمونہ بن جائے۔ مشعل راہ جلد 5 صفحہ 140۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی مرتبہ پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کر۔ بخاری کتاب الادب۔ فرمایا، بعض لوگ بات بات پر غصہ میں آ جاتے ہیں، مغلوب الغضب ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ نصیحت خاص طور پر یاد رکھنے والی ہے، ورنہ غصہ تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے، انسانی فطرت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے تقدس کی خاطر، اس کے علاوہ کبھی ذاتی معاملات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ مشعل راہ جلد 5 صفحہ 127۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں ان تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔